اور منافقین کا یہاں جو بیان کیا جا رہا ہے نا وہ عیب بیان ہو رہا ہے نا، برائی بیان ہو رہی منافقین کی کہ یہ ان کی عادتیں غلط ہیں۔ غلط عادتوں میں سے ایک بات بتائی گئی کہ یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ مراد مومنین کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن اللہ نے اسے اپنی طرف اپنے بندوں کی عظمت کے لیے لیا کہ میرے بندوں کو دھوکہ دینے کا مطلب ہے مجھ سے لڑائی کرنا، مجھے دھوکہ دینا، یہ اس نے عظمت کے طور پہ بیان ہوا۔ لیکن یہاں مطلب یہ ہے، آگے لفظ ہے وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اگر کوئی اس کا ترجمہ یہ کرتا ہے کہ وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور اللہ انہیں دھوکہ دیتا ہے، یہ تو دونوں کو ایک کر دیا، کیونکہ یہ تو برائی ہے نا۔ اسی لیے جو علماء ہیں انہوں نے اس چیز کی وضاحت کی ہے کہ اس چیز کا لحاظ رکھا جائے، لفظ عربی کا ایک ہی ہے لیکن معنی الگ الگ کریں گے۔ جب منافقین کی بات کی تو برائی ہے، اس لیے کہا کہ وہ دھوکے باز ہیں، اللہ دھوکے سے پاک ہے، دھوکے باز نہیں ہے، اللہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے جب بولا گیا اس لیے کہا وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اللہ انہیں گمراہ کرے گا، پہلے انہیں راہ سے ہٹا دے گا، انہیں گمراہ کرے گا اور پھر اللہ انہیں مارے گا۔ تو اس کا مطلب دھوکہ دینا نہیں، بلکہ اللہ انہیں حق سے دور کر دے گا، اور وہ اس لیے کرے گا کیونکہ وہ مومنین کو تکلیف دیتے ہیں۔ اللہ کا اپنے بندوں کو تکلیف دینا اتنا ناراضگی کا سبب ہے کہ اللہ تکلیف دینے والے کو اپنی پہچان اور اپنی رضا سے دور کر دے گا۔ یہ اس کا مطلب ہے وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اللہ سب کو توبہ کی توفیق دے گا، اللہ سب کو معاف کرے گا، اللہ سب پر رحمت کرے گا، لیکن اللہ ایسے بندے کو دور کر دے گا، اللہ ایسے بندے کو توفیق ہی نہیں دیتا۔ اس لیے کہا یہ چیز ہے وَهُوَ خَادِعُهُمْ، حق سے دور کرنا، یہ دھوکے بازی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کو دھوکے باز کہنا یہ کفر ہے۔ ایک بندہ ہو کہے میں رب کو مانتا ہوں، میرا اللہ ہے، میرا خدا ہے، اور کہے میرا خدا دھوکے باز ہے، وہ کیسا مانا اس نے؟ یہ کفر ہے۔ اگر کوئی جان بوجھ کے ایسا بولے گا، سمجھتے ہوئے ایسا بولے گا، ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہی چیزیں ہمیں ترجمہ پڑھنا چاہیے۔ قرآن آج کہتے ہیں نا بندے ہم پڑھے لکھے ہیں، ہمیں اردو آتی ہے، قرآن پاک مل جاتے ہیں ترجمے والے، پڑھنا چاہیے، لیکن یہ بھی سمجھ کے پڑھنا چاہیے۔ بغیر سمجھے پڑھنا بھی گمراہی ہے، تو سمجھانے والا بھی ہونا چاہیے اور سمجھنے والا ذہن بھی ہونا چاہیے، تو اس سے فائدہ ملتا ہے۔ دوسری چیز ہمیں کیا پتہ چلی؟ نماز میں سستی۔ آج ہم دیکھ لیں ہمارے اندر یہ عادتیں ہیں، اسی طرح سے لوگوں کے اندر دکھاوا کرنا، یہ بھی ہمارے اندر عادتیں ہیں، اسی طرح سے اللہ کے ذکر سے دوری اختیار کرنا۔ آج ہم دیکھیں کتنی چیزیں جو ہمارے اندر ہیں، حالانکہ قرآن کہتا ہے یہ مومنین کی عادتیں نہیں ہیں، یہ منافقین کی عادتیں، تو ہم اپنے ایمان کو دیکھ لیں، ہمارے ایمان کتنے کمزور ہو چکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ مزید اس کے اوپر گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی تعلیمات کے مطابق اپنے ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔